نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ گمان کرتے ہیں ان کو جاگے ہوئے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ گہری نیند سوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے دائیں جانب اور بائیں جانب، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا ان کا پھیلانے والا اپنے بازو چوکھٹ پر، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو جھانکتا ان پر، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم پھر جاتا ان سے فرار ہو کر، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بھر جاتا ان سے رعب میں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ سوال کریں آپس میں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کم لبثتم، کتنی مدت ٹھہرے تم، قالوا، تو انہوں نے کہا، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم سوئے ہیں ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا رب تمہارا خوب جانتا ہے جو تم ٹھہرے ہو، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پس بھیجو اپنے کسی ایک بندے کو اپنے ان سکوں کے ساتھ اس شہر کی جانب، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پس چاہیے کہ وہ دیکھیں کون سا زیادہ پاکیزہ کھانا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس چاہیے کہ لے آئے کوئی رزق اس میں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ جتلائے تمہارے ساتھ کسی کو بھی، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، بے شک وہ اگر غلبہ پا لیا انہوں نے تم پر، یرجموکم، تو تمہیں رجم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں لوٹا دیں گے اپنے مذہب میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور ہرگز تم اس وقت کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الکہف کا تیسرا رکوع آیات نمبر 18، 19 اور 20 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصحاب کہف کا واقعہ، اس کے کچھ حصہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ نوجوان تھے اور کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے جھنڈے کو اٹھا کر، اور انہوں نے وقت کے حکمران اور اپنی قوم کے سامنے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی ہے جو کائنات کا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی پکار نہیں کریں گے۔ یہ باقی لوگ جو کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنا رکھے ہیں، یہ اس پر دلیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، لہذا بغیر دلیل کے ہم صرف یہ کہ فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے، اس دیکھو دیکھی میں ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ جب ہم نے ان کے غلط نظریے اور عقیدے کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے شرکیہ افعال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے الگ ہو جائیں، کسی غار وغیرہ میں جا کر پناہ لیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے نرمی، کوئی رحمت، کوئی آسانی والا معاملہ فرما دے گا۔ چنانچہ وہ غار میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سلایا ان کو، اور کل کے سبق میں ہم نے اتنا پڑھا تھا کہ سورج کی کرنوں سے بھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور آج کے سبق میں مزید یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، ان کی بار بار پہلو اور کروٹیں بدلنے کی وجہ سے، جیسے ایک آدمی کبھی ادھر کروٹ بدلے کبھی ادھر بدلے تو بندہ سمجھتا ہے جاگ رہا ہے، ایسے وہ کروٹیں بدلتے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر سوئے ہوئے تھے، لیکن محسوس ایسے ہوتا کہ جاگ رہے ہیں۔ جیسے بعض مفسرین لکھا شاید اللہ نے ان کی آنکھوں کو بھی ایسے کھلا سا چھوڑا کہ دیکھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ بندہ جاگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے، ہمارے کئی ساتھی سوتے ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے، اور کئی ایسے طریقے سے سوتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے جاگ رہا ہے، وہ حالانکہ وہ سوئے ہوتے ہیں، حالانکہ کیا ہوتے ہیں جی، سوئے ہوتے، بالکل بڑے طریقے کے ساتھ جناب سوتے ہیں۔ بہرکیف ایسے وہ بھی سوئے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اور کروٹیں اللہ تعالیٰ خود ان کی تبدیل فرماتے رہے، اور ان کا جو کتا تھا وہ غار کے چوکھٹ اور دہانے پر بیٹھا رہا، اگر کوئی وہاں جھانکتا تو ویسے ہی ڈر کے مارے بھاگ جاتا۔ ایک اندھیری سی غار ہے گمنام سی، اس کے اندر کچھ لوگ ہیں اور باہر کتا بیٹھا ہوا ہے خوفناک، تو بندہ ویسے ہی ڈر کے جناب بھاگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی کہ نہ کوئی ادھر جھانکے اور نہ کوئی ان کے حالات سے مطلع ہو۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ جب ایک معاملے کو چھپانا چاہتے ہوں تو کون وہاں جا سکتا ہے جی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں ڈالا، پھر ان کو دریا میں ڈالا، تو فرعونیوں نے اٹھایا، تو عورتیں آئیں دودھ پلانے والی، کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اس کو بلا کر لے آؤں، کہ لے آؤ۔ تو
تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گئی، دودھ پلایا تو انہوں نے پی لیا۔ تو ایک ساتھی مجھے کہنے لگا ایڈا بڑا فرعون، ایڈا بڑا بادشاہ، تو اس اے تحقیق کیوں نہیں کی تھی کہ بچی کتھوں آئی؟ اسے تحقیق کیوں نہیں کی تھی بچی کتھوں آئی؟ میں کہا جی فرعون تہاڈی طرح ریٹائر نہیں ہے، وہ حاضر سروس ہے، اس سے 100 کم اور بھی ہے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ ایک معاملے میں پردہ ڈالنا چاہتے تھے، فرعون کی کیا ضرورت تھی کہ وہ آگے تحقیق کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ بھی اس طرف نہیں جانے دیا۔ جب ایک معاملے کو اللہ تعالیٰ خفیہ اور پردے میں رکھنا چاہتے ہیں، کسی کی کیا طاقت ہے کہ اس میں پھر مداخلت کرے؟ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو یہاں پر مخفی اور پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پورا ہو گیا۔ غار ثور میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں اور کفار غار کے دروازے پر ہیں، نہیں دیکھ سکے، انہی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں، اندر جھانکنے کی توفیق نہیں ہوئی اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرنا چاہے، دنیا کی کسی شخص کی طاقت ہی نہیں ہے کہ اسے مداخلت کر سکے۔ باہر کیف پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، سنیے ذرا، فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور آپ گمان کرتے ہیں ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، جاگ نہیں رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اتنا لمبا وقت جو سوئے، صدیاں بیت گئیں۔ ہم تو ایک رات سوتے ہیں، سویرے بازو جناب یہ سوتا ہے، بازو جی کیوں جی راتی تلے آ گیا کدھر، بازو نیچے آ جاتا ہے، سو وہ جناب وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ اتنا عرصہ جو سوئے تو پتہ نہیں ان کے اعضاء کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ مریض ہوتا ہے نا اسپتال میں، وہ نرسیں آتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد، کبھی بی پی چیک کر رہی ہیں، کبھی کیا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، تم جا کے ان کی کروٹ کبھی یوں بدلا دو کبھی یوں بدلا دو۔ نرسوں والا کام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے لیا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط ذراعیہ بالوسید، پھیلانے والا تھا اپنے بازو چوکھٹ پر، جیسے کتے منہ بیٹھتے ہیں نا اگلے بازو یوں کر کے، وہ جیسے کتوں کے بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے، اسی طرح ان کی چوکھٹ پر وہ بازو پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اوے لوگو، اللہ کی قدرت کی کیا بات ہے، صدیاں بیت گئیں، وہ اٹھ نہیں رہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، اور صدیاں بیت گئیں، یہ سو نہیں رہا، یہ بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، تسرے نوح با بدا بنشست خاندان نبوت گم شود۔ اوے لوگو، نوح نبی کا بیٹا ہے، بری مجلس میں جا کر بیٹھا، نبوت کے خاندان کا تھا، عالی نسب رکھتا تھا، بڑی عزت والا خاندان تھا، لیکن گیا برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا، نام و نشان مٹا دیا۔ بس سگے اصحاب کہف روزے چند پینے کا گرفت مردم شد، لیکن اصحاب کہف کا کتا تھا، انسان بھی نہیں تھا، نیک لوگوں کی چوکھٹ پر بیٹھا۔ اللہ نے جہاں اپنے ولیوں کا ذکر کیا، ان کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے کتے کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بندہ بیٹھے اچھا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے خوشبو والے کے ساتھ، آپ نے ارشاد فرمایا خوشبو والے کے ساتھ بیٹھنے کی طرح ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ اگر بندے کے پاس پیسے ہوں گے خوشبو خرید لے گا، نہیں ہوں گے مفت میں سونگتا تو رہے گا نا مزے سے۔ اور اگر بری محفل میں بیٹھا تو حضور فرماتے ہیں اس کی مثال آگ کی بھٹی والے کی طرح ہے، ادھر سے کوئی چنگاری اٹھے گی، کپڑوں پر گرے گی، کپڑے جل جائیں گے، چلو نہ چنگاری گرے، دھواں تو چڑھتا رہے گا نا مفت میں۔
فرمایا کہ اچھی محفل کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، بری محفل کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ خیر، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو جھانکتا وہاں جہاں وہ سوئے ہوئے تھے، اے مخاطب اگر تو وہاں جھانکتا تو کیا ہوتا؟ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تم پیٹھ دے کر فرار ہوتا، بھاگتا وہاں سے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تیرے دل میں روب بھر جاتا، روب تجھ پر چھا جاتا اور وہاں سے تو بھاگتا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی کہ کانوں کے اوپر نیند کی تھپکیاں ڈالی، نیند کے پردے ڈالے، کروٹیں تبدیل فرمائی، سورج کو کہا دائیں بائیں ہو جا، اور اللہ تعالیٰ نے کتے کو دروازے پر بٹھایا اور یوں کیفیت کے ساتھ ان کو سلایا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھا تھا یہ ہماری قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے؟ ہاں ہاں، ایسی کئی نشانیاں ہیں۔ کانوا من آیاتنا عجبا، عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ہماری تو ایسی کئی نشانیاں ہیں نا، من آیاتنا عجبا، کانوں پر نیند کے پردے، فضربنا علی آذانہم، دیکھو نا یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایسے پوچھو نا داڑیاں نہیں ودیاں ایسے مدے سے، یہ جی داڑیاں ودیاں تو کتنے پہنچ جاندی سمجھ آئی؟ ہمارے یہاں تو اگر تھوڑا بہت اگر کام لیٹ ہو جائے، وہ ایک بندہ گیا نا جناب، وہ تولیہ گم ہو گیا، کئی صاحب سوال تو میں نے گل یاد آ گئی، اس کا کیا گم ہو گیا جی؟ تولیہ گم ہو گیا۔ اس نے کہا چلو ایسے کرتا ہوں، داڑھی منڈواتا تھا، اس نے کہا چلو بھائی داڑھی نہیں منڈواتا ہوں، پیسوں کی بچت کرتا ہوں، پیسے ہو جائیں گے تو تولیہ خرید لوں گا۔ فوجی تھا بارکہ وہ جب داڑھی اس کی ظاہر تولیے کے پیسے اکٹھے ہونے تک تھوڑی بڑی ہو گئی، اب جناب اس نے اندازہ لگایا کہ ٹھیک ہے اب ان پیسوں سے نا تولیہ مل جائے گا، بچت ہو گئی ہے۔ آگے دیکھا ایک شہر کی بہت بڑی داڑھی، اوف اللہ، دنیا کو کراس کر رہی، اس کا کہ لگتا ہے انہاں دی رضائی گمی ہے میرا تو تولیہ گم ہے، انہاں دی کی گمی ہے؟ رضائی گمی ہے۔ اور 309 سال میں تو رضائی تو کم اگے لگ جاوے جی، اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے جناب۔ بھوک نہیں لگی 309 سال جناب، 309 سال کھایا کوئی نہیں، پیا کوئی نہیں ہے، سو رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی کیا بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یہ کذالک کے دو معنی ہیں جی، کذالک کاف للتشبیہ، اسی طرح، جس طرح ہم نے ان کو سلایا اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی سلایا بھی ہم نے ہے اور اٹھایا بھی ہم نے ہے۔ دوسرا معنی ہے کاف لبیان الکمال، جس کمال کے ساتھ ہم نے ان کو سلایا اسی کمال کے ساتھ ہم نے ان کو اٹھایا بھی ہے، دونوں معنی درست ہیں۔ وَكَذَلِكَ، جس کمال کے ساتھ ہم نے ان کو سلایا، وَكَذَلِكَ، بالکل اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں سوالات کریں، کوئی بات چیت کریں، وہ باتیں کریں اور لوگوں کے لیے عبرت کا سامان تیار ہو جائے، وہ آپس میں بات چیت کریں اور میں اللہ محفوظ کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سناؤں تاکہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ اب وہ اٹھے جناب، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اٹھے جناب، صدیاں بیت گئیں۔ قال قائل منہم، ایک کہنے والا کہنے لگا، کم لبستم، کتنا کتنی مدت ٹھہرے ہو، کتنا وقت یہاں پر ٹھہرے ہو؟ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے ہم ایک دن ٹھہرے یا آدھا دن ٹھہرے، بعض یوم، دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے۔ سبحان اللہ، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہاں پر غور کرو میرے بھائیو، ضد اور عناد کو چھوڑ کر ہر بندہ سوچے اللہ کے نیک ولی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے فرما رہے ہیں،
اللہ نے ان کو سلایا ہے، اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں، ان کے نام کی پوری صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اتنی عظمتوں والے، جزاک اللہ، اتنی عظمتوں والے ان کے نام کی پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، لیکن صدیاں بیت گئیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اتنے تو بادشاہ جنی کھنی عالم الغیب بنی پئی، ہاں ہر کوئی جنی کھنی سمجھو، ہر بندہ کہتا جناب فلاں کوئی پتہ چل گیا، فلاں کوئی پتہ چل گیا۔ وہ پیر طرح اپنی جگہ تے پیرا لیے بلیاں بھی غیب جاننی ہیں، کہتے پیر صاحب کی بلی بھی غیب جانتی ہے، جتنے مہمانوں نے آنا ہوتا ہے اتنی دفعہ صبح میوں کرتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ پڑھو قرآن پاک اور ان قصوں اور کہانیوں سے نکلو کہ لوگوں نے کیا کہانیاں بنا رکھی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ اتنا وقت گزر گیا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ، او بعض یوم، دن کا بھی کچھ حصہ سوئے ہیں۔ کئی جناب بادل گرجے ہوں گے، کئی چرند پرندوں کی آوازیں آئی ہوں گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا پھر نہیں پتہ چلا۔ جہاں پہ نیند کا ذکر ہوا تھا نا جی، یہ آیت نمبر 11 میں اگر آپ دیکھیں تو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالا۔ نیند تو آنکھوں میں آتی ہے، کانوں کا ذکر کیوں کیا؟ یہ میرے خیال بات وہاں رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بجائے ذکر کیا کانوں پہ۔ علماء فرماتے ہیں جو آنکھوں کی نیند ہوتی ہے نا، یہ پھر ہلکی ہوتی ہے۔ ہمارے درس میں کئی ساتھی نہیں سو جاتے ماشاءاللہ، اور بندہ پوچھتا ہے کہاں سے پڑھ رہے ہیں، تو بعض دفعہ بتا بھی دیتے ہیں اور بڑا ٹھیک بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نیند ہوتی ہے لیکن ہلکی نیند ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا سن بھی رہے ہوتے ہیں، توجہ بھی ہوتی ہے، اور کچھ سو بھی جاتے ہیں۔ اور جب کانوں پر آ جائے نا جی، پھر بندہ گیا جانا، کوئی آواز بھی نہ سنے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو آنکھ ہے نا جی، اس کے اوپر یہ پردہ ہے، تھوڑا سا نیچے آ جائے آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ آپ جو ہی کریں، بے شک جاگ رہے ہیں لیکن آنکھیں بند کریں گے کچھ نظر نہیں آئے گا، معمولی سا پردہ آ گیا، کاغذ آگے آگے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب کان ہے، کان کا پردہ تو ایسے نہیں آتا نا کہ جناب کوئی اوپر رکھ لے تو بندہ سنے ہی نہیں، اوپر آپ چادر رکھیں، اوپر آپ کمبل رکھیں، اوپر آپ رضائی رکھیں، پھر بھی آواز جاتی رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی نیند سوئے کہ گویا کہ ہم نے کانوں پر بھی پردے ڈال دیے۔ سبحان اللہ، کوئی ٹھک ٹھوک دی آواز ہی نہ جاوے، بس جو مرضی ہوندا رہے، اللہ دے ولی مزے نہ ستے ہونا۔ سمجھے ولیاں دی کیا بات ہے صابر صاحبو، جتنا زیادہ ولی بندہ بنتا ہے اتنا زیادہ گہری نیند سونا ہے ماشاءاللہ۔ ادھر صحیح ہے کہ انشاءاللہ ہوں انجے کر سکتے۔ تو کیا فرمایا جی، قال قائل منہم کم لبثتم، کہا ایک کہنے والے نے کتنا ٹھہرے ہو تم، قالوا تو انہوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، کچھ نے کہا یومن ایک دن، اور نہیں بعض یوم پورا دن نہیں ادھا دن۔ انہاں کہ گل سنو، اس بحث پڑھنے دا فائدہ کوئی نہیں، جس میں فائدہ کوئی نہ ہو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے جناب؟ کتنا مدت ٹھہرے، کتنا وقت، کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا قالو ربکم اعلم بما لبثتم، گل اتنے مکاؤ، جس نے سلایا بس وہ جانتا ہے کہ کتنے ٹھہرے ہیں۔ قالو ربکم اعلم بما لبثتم، ایسی بحثوں کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے جن کا ہمارے عمل کے ساتھ تعلق نہ ہو، ہمارے عقیدے کی اصلاح نہ ہو، علم میں اضافہ نہ ہو، کیا فائدہ جناب؟ فرمایا چھوڑو اس بحث کو، ربکم اعلم بما لبثتم، جس نے سلایا بس وہی جانتا ہے کتنا ٹھہرے ہیں۔ اس بحث کو اتھی ختم کرو، ورق اگلا پلٹو۔ اگلا ورق یہ ہے کہ بھوک بڑی لگی ہے، بھوک بڑی لگی ہے، واہ میرے اللہ، نہیں لگی تو صدیوں تک نہیں لگی، اور لگی تو ابھی نقد لگ گئی، لگی تو ابھی لگ گئی۔ روزہ بندہ رکھتا ہے نا، تو جنہوں نے نہیں رکھنا ہوتا نا، اوئے ہوئے 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 بڑے لمبے روزے آ رہے ہیں، بہت اوکھے روزے آ رہے ہیں، پہلے ہی جناب مہینہ ڈیڑھ نا شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، بس جی رکھے نہیں، مشکل نہ کہ 5 رکھے جی، نہیں رکھے گئے، بہانہ بنا کے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے رکھنا ہوتا ہے نا جناب، وہ توکل کرتے ہیں اللہ پر، چاہے وہ جتنے مرضی لمبا روزہ کیوں نہ ہو، جتنی مرضی گرمی کیوں نہ ہو، بالکل رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ کھانا پینا ان چیزوں کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی قدرت ان سب پر غالب ہے، ان سب پر اللہ کی قدرت کیا ہے؟ غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت غالب تھی، اللہ تعالیٰ نے نہیں بھوک لگائی، صدیاں بیت گئیں، اور جب اللہ نے لگائی اور فوراً لگ گئی جناب۔ ان کا بات یہ ہے کتنا وقت ٹھہرے اس کو چھوڑو، اگلی بات کرو، لگی ہے بھوک بڑی سخت، کھانے کی کوئی فکر کرو۔ اچھا کھانے کے لیے کیا کریں؟ کہنے لگے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، پس بھیجو اپنے کسی ایک بندے کو، بِوَرِقِكُمْ، ورق چاندی کو بھی کہتے ہیں، سکہ، جو سکہ تھا چاندی کا ہوگا شاید، یہ سکہ دے کر، یہ چاندی دے کر بھیجو، إِلَى الْمَدِينَةِ، اس کی طرح بھیجو جی۔ واہ ولیاں دی کیا گل ہے، ولی مانگ پہن کے نہیں کھانے، پیسے دے کے کھانا۔ ولی کیا مانگ پہن کے نہیں، کیا پیسے دے کر کھاتے ہیں جناب۔ ساڑھے ولی تو جناب کوئی چیز چھوڑنے نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ اپنے سکے لے جاؤ، یہ اپنی چاندی لے جاؤ، اس شہر کی جانب جاؤ اور وہاں جا کر دیکھنا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جا کر دیکھنا پاکیزہ کھانے والا کون ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں ابن جریر کی روایت کے ساتھ کہ وہاں پر لوگ اکثر، چونکہ پہلے گزر چکا کہ شرک کرنے والے تھے اور اپنے بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے اور ذبح کرتے انہی کے نام پر، اور پھر وہی حرام گوشت جو ہے بازار کے اندر بکتا بھی تھا۔ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوتا وہ حلال تو نہیں ہے نا جی، وہ تو حرام ہے۔ ذبح تو حلال تو وہ ہے جو اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا وہ تو حلال ہے، جس پہ غیر اللہ کا نام ذکر کیا گیا وہ کیا ہے جی؟ اسی طرح حرام ہے جیسے بغیر ذبح کے مر جائے تو وہ حرام ہے۔ بہرکیف ان کا دھیان کرنا، کسی ایسے کے پاس سے نہ لے کر آنا، کوئی ایسا کھانا نہ لے کر آنا جو غیر اللہ کے نام پر ہو، یا جناب جو حرام کی کوئی چیز ہو، پاکیزہ چیزیں لے کر آنا۔ معلوم ہوا ولایت اور بزرگی میں حلال کھانے کا بڑا دخل ہے۔ جتنا کھانا حلال کا ہوگا نا اتنا ہی عبادت میں لذت آئے گی۔ وقت مجھے پتہ ہے اوپر ہو رہا ہے، بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا نا، نماز کا وقت تھا، اس نے کہا یار نماز پڑھ لیں، اس نے کہا چھوڑو جی بعد میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے پوچھا تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ کہا بس کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں جی۔ انہوں نے کہا دیکھو، یا تو آپ کی کمائی میں کوئی مسئلہ ہے، اگر حلال کمائی والا بندہ ہو نا تو وہ نماز نہیں چھوڑتا، یا تو آپ کے ایمان میں کوئی مسئلہ ہے، وہ اگر نہیں آپ ایماندار ہیں الحمدللہ تو پھر آپ اپنی کمائی پہ نظر دوڑائیں، کہ کمائی اگر گڑبڑ ہوگی نا پیٹ میں لقمہ حرام جائے گا، عبادت کی توفیق چھن جائے گی۔ اس لیے حلال کمائی میں انسان کو عبادت ہی لذت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل جنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کے ساتھ پلا ہوا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا دیکھو ایہاز کا طعامن، کہ کون پاکیزہ کھانے والا ہے، اس سے کھانا لے کر آؤ، ولیتلطف، اور زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرنا، الجھ نہیں پڑنا، کوئی روپیہ 2 روپے پیسہ فالتو لے لے دے دینا خیر ہے، تاکہ ہم چھپ کے آئے ہوئے ہیں نا، پتہ نہ چلے، جھگڑا نہ ہو۔ ولا یشعرن بکم احدا، اور تمہارے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دے، ایسی بات کوئی نہ کرے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہ بندے جو چھپے ہیں وہ کہاں ہیں۔ بالکل کوئی پیسے اوپر نیچے ہو جائے خیر ہے، اور بحث سے بچ کر، کیونکہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اللہ، اگر وہ تمہارے اوپر مطلع ہو گئے اور غلبہ پا لیا اور تمہیں پکڑ لیا، یرجموکم، تمہیں رجم کر دیں گے، پتھروں کے ساتھ قتل کر دیں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا پورا ٹل لگائیں گے کہ تم ان کے مذہب میں واپس لوٹ جاؤ۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس طرح ہرگز تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اس لیے احتیاط کرنا، اس کی تھوڑی تفصیل مزید کل کر لیں گے چونکہ وقت ساتھیوں ڈیوٹیوں پہ جانا ہے۔